آج کل جو نئی دنیا میں نئے نئے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جی ہم تو سب اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی بڑا چلا ہوا ہے کہ جی وحدت ادیان، کہ سب دین ایک ہیں، اور ہماری نئی فوج جو ہے، نئے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں، عزیز جو ہیں، ان کو بڑی اچھی بات لگتی ہے، یار یہ تو اچھے لوگ ہیں، کہتے ہیں سب ہم کٹھے ہیں، ایک ہیں، اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں ہمارا تو نبی پر بھی ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسائی کہتے ہیں جی ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ اور اسی طرح جتنے ہندو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وید جو ہیں یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اور جتنے سکھ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی گرو نانک جو تھے وہ تو مسلمان تھے، وہ تو مکہ شریف گئے تھے، وہ حج پہ گئے تھے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، تاکہ دنیا میں یہ جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ کبھی یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کے گرجے میں آ کے نماز پڑھ لیں، اپنی عبادت کر لیں، کبھی عیسائی ان کے مندر میں جا کے عبادت کر لیں کلیسا میں، اور کبھی ہندو مسلمانوں کی مسجد میں آ کے اپنی عبادت کر لیں، ایک آدھی مورتی جو ہے وہ کسی کونے میں چھپا کے رکھ لیں، اور کبھی مسلمان جو ہے ان کے مندر میں جا کے جمعہ پڑھ لیں، تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ وسعت قلبی کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا رنگین دھوکہ ہے، یہ کوٹڈ کنین ہے، یعنی اوپر سے تو شکر لگی ہوئی ہے، اندر کنین ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس بات پہ سچے ہیں تو ہم مسلمان تو حاضر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا جیسے حضور پاک پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تو ایمان ہے، تو ان کو چاہیے نا کہ وہ حضور پر پہلے ایمان لائیں تاکہ وحدت ادیان ہو۔ اور جب تک وہ ہمارے نبی پر ایمان نہ لائیں تو اتفاق اس بات کا ہوا، یہ تو پھر ایک دھوکہ ہے نا۔ ہم گرو نانک کو اگر مان لیں، وہ بھی تو اگر ہمارے حضور پر ایمان لائیں نا، ہم اگر ان کے وید مان لیں کہ جی یہ وید جو ہیں یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو وہ بھی تو قرآن پر ایمان لائیں نا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے مدنی آپ کبھی یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ ان سے لاکھ رعایت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ ایک نفی ہوتی ہے لم کے ساتھ، لم جو ہے نا یہ بھی نفی کا حرف ہے، اور لن جو ہے یہ بھی نفی کا حرف ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ لم کا استعمال زیادہ تر ماضی کے لیے ہوتا ہے، اور لن سے جو نفی ہو وہ حال اور استقبال کی نفی کرتی ہے، جیسے اِلَّمْ تَفْعَلُوا، کہ یہ کافر قرآن کا مقابلہ زمانہ ماضی میں بھی نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ نے حرف لن سے نفی کی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا محبوب یہ کبھی آپ سے نہ ابھی اور نہ آگے قیامت تک کبھی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ آپ ان کی ملت پہ آ جائیں اور اپنا دین چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ نئی نئی شوشے چھوڑے جاتے ہیں، نئی نئی باتوں کو نکالا جاتا ہے جو بظاہر آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بھی ہمارا ایمان ہے کہ میرے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آمنا، ہمارا سب پر ایمان۔ اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، ہمارا سب پر ایمان۔ لیکن جب تعداد اللہ نے نہیں بتلائی ہے تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا کہ میں نے کتنے نبی بھیجے ہیں تو ہم کیوں بحث کریں؟ بس اجمالی ایمان ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان، ملائکہ پر بھی ایمان۔ چونکہ ملائکہ پر ایمان نہ ہو تو پھر کتاب لے کے کون آیا؟ فرشتوں پر ایمان ہوگا تو جبریل کتاب لائے گا نا۔ وَكُتُبِ ہی، اور یہ نہیں کتاب نہیں، کتب، تمام کتابیں جو اللہ نے بھیجی ہیں۔ وَرُسُلِ ہی، اور جتنے اللہ نے رسول بھیجے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہمارا ایمان ہے کہ خیر یا شر سب اللہ کی طرف سے ہے، روشنی ہے اللہ کی طرف سے اور اندھیرا ہے اللہ کی طرف سے۔